الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو کے اندر تاریخ کا کچھ تعارف آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا ہے، جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جب اتارا تو پھر ان کو اور ان کی اہلیہ کو الگ الگ رکھا، اور پھر تقریباً 300 سال کے بعد ان کی ملاقات ہوئی، اور کس طریقے سے پھر ان کی اولاد بڑھی ہے اس کے اوپر میں پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بات کر چکا ہوں۔ اور ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ ہندوستان کے اندر اسلام کیسے پھیلا اور کیسے آیا یہ بیان کرنا ہے۔ اور جب ہم ہندوستان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں بہت سی باتیں آج ہمارے درمیان چلی ہوئی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے جو مسلمان آئے وہ تجارت کی غرض سے آئے، اور انہوں نے مالابار اور کالی کٹ وغیرہ جو کیرلا کے علاقے ہیں وہاں پر آ کر انہوں نے تجارتیں شروع کی اور وہاں سکونت اختیار کی، وہاں رہنا شروع کیا، اور اس کے بعد وہاں سے اسلام بڑھنے لگا، اور پھر محمد بن قاسم باقاعدہ فوج لے کر آئے۔ یہ تمام باتیں ہیں، لیکن جب ہم تاریخ کو الٹتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کچھ اور ملتا ہے۔ سن 44 ہجری میں، اصل میں پہلے میں ہجری سے متعلق آپ کو کچھ باتیں بتلا دوں کہ 2 قسم کے سن ہمارے درمیان چلتے ہیں، ایک عیسوی اور ایک ہجری۔ عیسوی سن جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چلتا ہے، جس دن ان کی پیدائش ہوئی اس دن سے اس سن کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے ہجری ہے، جس کا تعلق اسلام سے ہے، لیکن یہ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش سے نہیں چلا ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی ہے اس وقت سے اس سال کی ابتدا کی گئی ہے۔ تو سن 44 ہجری اللہ کے رسول کی وفات جو ہے 13 ہجری ہے، اس کے تقریباً 31 سال کے بعد سن 44 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر، جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں زیاد ابن ابی کو والی بصرہ بنایا گیا، بصرہ کا امیر بنایا گیا، تو اس نے عبد الرحمن ابن ربیعہ کو ایک فوج لے کر عبد الرحمن ابن ربیع کو افغانستان کی طرف بھیجا، اور سن 44 ہجری میں عبد الرحمن ابن ربیعہ نے افغانستان کو فتح کیا اور کابل کے اوپر اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کے تھوڑے سے وقفے کے بعد محلب ابن ابی صفرہ نے ایک فوج لی اور اس فوج کو لے کر سندھ کے اوپر حملہ کیا اور ہندوستان کے کئی علاقوں کو فتح کیا، اور یہاں سے تقریباً 1000 یا 1200 لوگوں کو، مردوں اور عورتوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ واپس لے گئے۔ لہٰذا مسلمانوں کی سب سے پہلی آمد ہندوستان کے اندر جو ہے وہ سن 44 ہجری میں ہے۔ عبد الرحمن ابن ربیعہ نے آ کر کابل کو فتح کیا، اور پھر اس کے بعد عبد الرحمن ابن ربیعہ کے ایک فوجدار نے کچھ فوج کو لے کر پھر آگے پیش قدمی کی اور سندھ اور اس کے دوسرے علاقوں کو فتح کیا، جن کا نام محلب ابن ابی صفرہ ہے۔ تو یہاں سے اسلام کا اس ملک کے اندر اور مسلمانوں کے قدم اس ملک کے اندر جو پڑے ہیں وہ سن 44 ہجری سے پڑ گئے ہیں۔ اور ویسے کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بھی کچھ لوگ تجارت کی غرض سے ہندوستان کے ساحلوں کے اوپر اترے ہیں، لیکن ہندوستان کے اندر باقاعدہ جو مسلمان داخل ہوا ہے وہ اسلامی لشکر کے ذریعے سے داخل ہوا ہے، اور پھر یہاں سے جو 1000 اور 1200 لوگوں کو لے کر وہ واپس گئے ہیں ان میں سے کافی لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ عبد الرحمن ابن ربیعہ کے بعد خالد ابن عبداللہ کو کابل کا گورنر بنایا گیا،
اور ایک لمبے وقت تک خالد ابن عبداللہ نے کابل کے اندر حکومت کو چلایا ہے، اور اس کے بعد خالد ابن عبداللہ کو جب معزول کیا گیا، یعنی اپنے عہدے سے اتار دیا گیا، تو خالد ابن عبداللہ نے نہ تو عرب کی طرف جانا پسند کیا، اور کابل کے اندر وہ نہیں رہ سکا نئے والی اور نئے گورنر کے خوف سے۔ لہٰذا خالد ابن عبداللہ نے اپنے بیوی بچوں کو لے کر سندھ کی طرف سفر کیا، ہندوستان کی طرف سفر کیا، اور کوہ سلیمان جو کہ پشاور اور ملتان کے درمیان ایک پہاڑ ہے، وہاں پر خالد ابن عبداللہ نے پڑاؤ کیا اور وہاں پر رہنے کا بندوبست کیا اور وہاں پر بس گئے۔ خالد ابن عبداللہ کی ایک بیٹی تھی جس کی شادی انہوں نے ایک افغان مسلم نوجوان سے کی، اور ان کے کئی بیٹے ہوئے، جن میں سے دو بڑے مشہور ہیں، ایک کا نام لودھی اور دوسرے کا نام سور ہے۔ لودھی خاندان کا آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان کے اوپر حکومت رہی ہے، تو یہ اسی لودھی کی اولاد ہیں، اور سور بڑا مشہور خاندان ہے افغانوں کے اندر، شیر شاہ سوری اسی خاندان سے ہے اور اسی کی اولاد ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے ہندوستان کے اندر اسلام کا پھلنا اور پھولنا شروع ہوا، اور یہ جو افغان قوم ہے، کیونکہ یہ جو افغانستان ہے یہ ملک ایسا ہے کہ اس کا کچھ حصہ خراسان کا ہے اور کچھ حصہ ہندوستان کا ہے۔ خراسان ایک بڑا علاقہ ہے کہ خراسان کے اندر کچھ حصہ افغانستان کا، کچھ حصہ ایران کا، اور یہ چلتے ہوئے عراق تک چلا گیا ہے، یہ پورا خراسان ہے۔ تو افغانستان آدھا خراسان میں ہے اور آدھا ہندوستان میں ہے۔ لہٰذا ہندوستان کے اندر جو مسلمان آئے ہیں وہ خراسان کے راستے سے آئے ہیں، خراسان کو فتح کرتے ہوئے، ایران کو فتح کرتے ہوئے افغانستان میں داخل ہوئے، اور خراسان کا وہ علاقہ جو افغانستان کا ہے اس کو فتح کرتے ہوئے کابل کے اندر داخل ہوئے، اور پھر جب وہ کابل میں آ گئے تو کیونکہ ہندوستان کی سرحد پر پہنچ چکے تھے، پھر آگے پیش قدمی کی اور ہندوستان کے اندر مختلف جگہوں پر حملے کیے اور وہاں پر فتح حاصل کی، اور پھر واپس چلے گئے۔ یہاں سکونت اختیار نہیں کی مسلمانوں نے جو یہاں ہندوستان کے اندر سکونت اختیار کی، اس کے سلسلے میں جو روایات ملتی ہیں وہ ان میں سے ایک روایت تو یہ ہے کہ مالابار جو کہ کیرلا کا علاقہ ہے وہاں پر سکونت اختیار کی، اور پھر اس کے بعد میں دوسرے محمد بن قاسم آئے، وہ بھی یہاں پر نہیں رہے اور یہاں سے واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد محمود غزنوی آئے اور وہ بھی یہاں نہیں رہے، کچھ عرصہ یہاں رہ کر وہ بھی واپس چلے گئے، اور پھر اس کے بعد امیر تیمور لنگ آئے۔ امیر تیمور لنگ نے آ کر ہندوستان کو تخت تاراج کیا اور اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا، اور پھر اس کے بعد وہ بھی واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد تیمور لنگ کا پوتا بابر یہاں پر آیا ہے، لیکن بابر سے پہلے بھی کچھ خاندان ایسے تھے جو ہندوستان کے اندر آ کر بس گئے تھے، جس میں ابراہیم لودھی بھی ہیں، جس کے اندر تغلق بھی ہیں، جس کے اندر غوری بھی ہیں۔ یہ وہ خاندان ہیں جنہوں نے بابر سے پہلے ہندوستان کے اندر حکومت جمائی اور یہاں پر سکونت اختیار کی۔ ان تمام کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن ابھی ہم صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی آمد کس سن میں ہوئی، اور ہندوستان کے اندر مسلمان جو آئے ہیں وہ کیسے آئے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے، جس کے اوپر ابھی بات ہو چکی ہے کہ سن 44 ہجری کے اندر عبد الرحمن ابن ربیعہ یہاں پر آئے تھے، کابل کو انہوں نے فتح کیا تھا، اور پھر ان کے جنرل محلب ابن ابی صفرہ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر داخل ہوئے تھے، اور انہوں نے سندھ اور اس کے آس پاس کے کئی علاقوں کو فتح کیا تھا، اور یہاں سے غلاموں کو لے کر 1000 یا 1200 غلاموں کو لے کر وہ واپس لوٹ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد محمد بن قاسم آئے ہیں۔ محلب ابن ابی صفرہ کے بعد فوج لے کر آنے والا دوسرا شخص محمد بن قاسم ہے۔ محمد بن قاسم کس طریقے سے آیا اور کیسے آیا اور کیا صورتحال بنی، اور اس دور میں ان کی کن کن لوگوں سے لڑائیاں ہوئیں اور کیسے ہوئیں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ لہٰذا اگلی ویڈیو کے اندر مزید بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح تاریخ کو بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان قوم کو اپنے اکابرین کے طریقے کو سمجھنے کی
اور کس طریقے سے انہوں نے دنیا کے اوپر فتوحات حاصل کی اور کس طریقے سے دنیا کو اپنے قدموں تلے روندا ہے، اس کو سمجھنے کی اور وہ کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچے تھے، ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔